یا تتلیتن 5 دفعہ پڑھ کے کسی بھی شخص کے اوپر پھونک دیجیے اور وہ آپ کا غلام، اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ یا بس جھلو صرف چند مرتبہ پڑھ کے کسی شخص کی طرف پھونک دیجیے اور آپ آگے وہ آپ کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جائے۔ اس طرح آج کے اس محفل میں اسی سلسلے کا تیسرا حصہ لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جو تذکیر کامل کا اثر رکھتی ہے۔ یہ ایک ایسا اسم ہے جو اسماء برحتیہ میں سے ہے، اور جب اس کو صرف 13 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک دیجیے اور جس شخص سے بھی آپ ہاتھ میں لائیں گے وہ آپ کا دیوانہ، آپ کا غلام بن جائے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو کو دیکھیے اور آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو ایک بہترین روحانی تحفہ ملے گا، ایک تذکیر کامل کا اسم ملے گا کہ جو سالوں کی خدمت کے بعد بھی اساتذہ اپنے شاگردوں کو نہیں دیتے۔ ہم اس ماہ مبارک رجب کا یہ تحفہ، یہ روحانی تحفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تو کہیں جائیے گا، اس ویڈیو کو دیکھیے اور اسم کو اپنا لیجیے، دنیا آپ کی مطابقت کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر اس روحانی دنیا، اس عجائبات بری دنیا، اس نورانی محفل میں، اس مجلس کہ جہاں پہ ہمیشہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا گو رہتے ہیں کہ خداوند عالم ہم آپ اور سارے دنیا کے مسلمانوں کو خوشیوں سے بری ہوئی بھرپور زندگی عنایت کریں، جہاں پہ خوشیاں ہی خوشیاں، آسانیاں ہی آسانیاں ہمارے سامنے آتی رہیں، اور ہم بھی دیگر بندگان خدا کو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہی خوشیاں اور آسانیاں فراہم کرتے رہیں۔ ناظرین اکرام، جو عمل لے کے آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ اسماء برحتیہ کے سلسلے کا تیسرا اسم ہے۔ اس سے پہلے 2 اسماء ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں جس سے ہزاروں کی تعداد میں ناظرین نے استفادہ کیا، اور ہم پہ اپنی دعائیں نچھاور کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمائش بھی کرتے رہے کہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے۔ تو حسب فرمائش آج تیسرا اسم لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ رجب کا بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اگر آپ یہ وظیفہ کر لیں تو آپ کو تذکیر کامل کا ایک ملکہ حاصل ہو سکے۔ ناظرین اکرام، اس اسم کے وظیفے کی طرف جانے سے پہلے چند ایک خاصیتیں، چند ایک عملیات آپ کی خدمت میں اس اسم مبارکہ کا پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے بھی آپ سے گزارش ہے اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ دیگر بندگان خدا بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو باب گرامی، اس اسم مقدس کو اگر صرف 13 بار سفید ریشمی کپڑے پہ زعفران اور آرسی گلاب کے محلول سے لکھا جائے اور اس کو اپنے پاس رکھا جائے تو تمام دشمنوں سے، اشرار زمان سے انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور اس کو کوئی تکلیف اور ضرر نہیں پہنچ پاتا۔ اسی طرح اسم مبارکہ کو 11 مرتبہ گلاب اور زعفران سے ہی لکھ کر مال تجارت میں رکھا جائے تو نہ صرف اس مال میں برکت ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، بلکہ وہ چوری اور سرقہ سے محفوظ رہتا ہے۔ کوئی شخص خدا نخواستہ اگر امراض چشم یعنی آنکھ کی کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اس اسم مبارکہ کو 13 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک لے اور اپنے آنکھوں پہ پھیر لے، مزید اس کو 13 مرتبہ پانی کے اوپر پڑھ کے دم کر کے اس پانی کو پی لے اور تھوڑا سا پانی اپنی آنکھوں میں ڈراپر کے ذریعے ڈال دے تو انشاءاللہ اس کی وہ بیماری بہت جلد دور ہو جائے گی۔ میاں بیوی میں تو تکار چل رہا ہے، ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کو گوارا نہیں کر رہے، خواہ مخواہ کی جھگڑے اور فساد کھڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس 70 مرتبہ دل سے پڑھ کے بیوی شوہر کے اوپر یا شوہر بیوی کے اوپر پھونک دے، مزید اس کو پانی کے اوپر یا کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے ایک دوسرے کو کھلا دے، اور پھر اللہ کے اسم کی طاقت کا مظاہرہ اور مشاہدہ کیجیے۔ اس اسم کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بے گناہ قید ہو تو اس قیدی کے لیے یہ اسم مبارکہ 35 مرتبہ لکھ کر پاس رکھنے کو دے دے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت جہل وہ اس قید سے چھٹکارا پائے گا، اس کو رہائی نصیب ہوگی اور وہ اس الزام سے بری الذمہ قرار پائے گا۔ اگر کوئی شب بیدار بندہ ہو یعنی تہجد گزار ہو اور پابند صوم و صلات، ظاہر الاصلاح بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ تہجد بھی پڑھتا ہو اور لوگوں کے مال و حقوق بھی غصب کر رہا ہو، تو وہ بندہ نہیں ہے، تو ایسے بندے کے لیے یہ اسم کبھی بھی کام نہیں دے گا۔ ہاں، قابل ذکر شخص کے لیے کہ اگر وہ تہجد گزار ہو، شب بیدار ہو، تو وہ اگر اس کو اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کر لے اور تہجد کے وقت ہی 113 مرتبہ
یا عشاء کی نماز کے بعد 113 مرتبہ اس کو ورد زباں بنا لیں تو انشاءاللہ اللہ کو حکم سے اس اسم کے زیر اثر سارے موکلات اس کی تسخیر میں آ جائیں، اس کے تابع فرمان بن جائیں۔ اس اسم کے مددگار فرشتے اس شخص کی مدد کرنے لگیں گے، اس کے ہر کام میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں، اور اس اسم کے تابع آوان، موکلات، جنات ہر لمحہ ہر لحظہ اس شخص کی خدمت پہ مامور ہوں گے۔ اور ایک آخری عمل اس اسم مبارکہ کا بتا کے اس چیپٹر کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ اسرار کو کھولنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ یہ تو آپ لوگوں کی محبت ہے کہ ہم اپنے سینے کا راز، اپنے اساتذہ کرام کے تحائف آپ لوگوں میں بلا کسی توقع کے بانٹتے رہتے ہیں، اور جواب میں آپ سے صرف اور صرف دعاؤں کی صدا کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، چلتے ہیں اب اس اسم مبارکہ کی طرف، اور وہ اسم ہے یا مزجلو، یا مزجلو، یا مسجد۔ اور یہ اسم مبارکہ عربی زبان میں اس کے ہم معنی ہیں یا حیو، یا قیوم، یا حیو، یا قیوم۔ جو روحانیت سے تھوڑا بھی شغف رکھتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یا حیو یا قیوم کی کیا منزلت ہوتی ہے۔ جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں، صوفیاء کرام گزرے ہیں، وہ خود اس وظیفے کے عامل رہے ہیں، ذاکر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے شاگردوں، اپنے مریدوں کو بھی اس ذکر کی تلقین کی ہے، کیونکہ یہ دو اسماء زمین و آسمان کا لنگر ہے، انہی کی وجہ سے کائنات قائم ہے اور جاری و ساری ہے۔ تو اس کا عبرانی زبان میں ہم معنی، ہم پلہ اسم جو ہے وہ ہے یا مزجلو، یا مزجلو۔ کتنی شیرنی ہے، کتنی مٹاس ہے اس اسم میں، اور کیوں نہ ہو، میرے مالک کا اسم ہے، میرے خالق کا اسم ہے، اس کا نام مبارکہ ہے کہ انسان جب اس کو دل سے پڑھتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، تو ایک عجیب سی حالت طاری ہوتی ہے انسان کے اوپر کہ انسان بے خود ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس حالت میں جو بھی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو رد نہیں کرتا، فرشتے اس کی قبولیت کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ تو میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، اس اسم کو اپنا لیجیے، اس کا ذکر کرنا شروع کیجیے، اور پھر دیکھیے آپ کے دنیاوی کام کیسے بننا شروع ہو جاتے ہیں، کیسے آپ کی مشکلات دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور کیسے چھوٹے بڑے، مرد خواتین، امیر غریب، افسر ماتحت، ہر کوئی کیسے آپ کا عزت و احترام کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، چلتے ہیں اب اس آخری عمل کی طرف۔ آپ کا جس کسی سے بھی کوئی مقصد ہو، اگر آپ اس کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں اپنے کسی جائز کام کے لیے، آپ کا حق ہے، اور وہ آپ کے ساتھ ناجائز کر رہا ہے، آپ کی بات نہیں مان رہا ہے، آپ کے کام کے کرنے کو ٹال مٹول کر رہا ہے، تو صرف ایک کام کیجیے، اسے اسم مبارکہ کو صرف 13 مرتبہ، شروع آخر میں ایک مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں صرف 13 مرتبہ پڑھ کے یا مزجلو، یا مزجلو، یا مزجلو، یا مزجلو، یا مزجلو، صرف 13 مرتبہ پڑھ کے اپنی ہتھیلی پہ پھونک دیں، اور پھر مٹھی بند کیجیے، اور پھر جائیے اس شخص کے پاس، سلام کیجیے اور اسے ہاتھ ملا لیجیے، اور پھر دیکھیے کہ وہ کیسے آپ کے آگے رام ہو جاتا ہے اور آپ کا کام فوری طور پہ انجام دیتا ہے۔ لیکن ان سارے عملیات کو انجام دینے سے پہلے، جیسے اس سے قبل میں نے عرض کیا ہے کہ اس کو اپنے روزانہ کے اذکار میں شامل کیجیے، اور 113 مرتبہ روزانہ اس کا ذکر کیجیے۔ اگر اس سے بڑھ کے چاہتے ہیں کہ اور زیادہ اس اسم کا فیض آپ کو حاصل ہو، تو روزانہ 1130 مرتبہ اس کو پڑھا کیجیے، 1130 مرتبہ ہر رات کو بلا ناغہ اسے پڑھا کیجیے، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں گے کہ زندگی کی مشکلات آپ کے لیے کیسے آسان ہوتے جاتے ہیں، خصوصاً وہ کام جن کا تعلق خلق خدا کے ساتھ ہو، بندگان خدا کے ساتھ ہو، تو پھر آپ دیکھیے جہاں پہ بھی آپ جائیں گے آپ کو تسخیر کا ایک ملکہ حاصل ہوگا، آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے ارد گرد ایک غیبی قوت موجود ہے جو دوسرے لوگوں کو آپ کے کام کرانے پہ مجبور کرتی ہے۔ میرے محترم اور عزیز بہنوں اور بھائیوں، رجب کا یہ تحفہ قبول کیجیے، اس کو اپنا لیجیے، اور اللہ کے اسم کی برکات سے فیضیاب ہو جائے۔
لیکن ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ تو اس کے ساتھ ہی رخصت چاہیں گے آج کی محفل سے، آج کی مجلس سے، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ایک بات کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے آج کی محفل سے رخصت دیجیے اس پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔